الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اور خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ شاید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشن گوئی کی ہے۔ پچھلی آیت میں کفار سے دوستی سے منع کیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص یا قوم اس کفار کی دوستی کی بدولت صریحاً اسلام سے پھر جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے نہایت قوت اور صفائی سے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگ اسلام سے پھر کر کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مرتدین کے بدلے میں یا ان کے مقابلے پر ایسی قوم لے آئے گا جن کو خدا سے محبت ہو اور خدا ان سے محبت کرے۔ وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں غالب اور زبردست ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں پوری کی، اور ارتداد یا مسلمانوں کا اسلام سے پھرنے کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں پھیلا۔ کئی طرح کے مرتدین اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی جرت اور اعلیٰ تدبر اور مخلص مسلمانوں کی سرفروشانہ اور عاشقانہ خدمات اسلام نے اس آگ کو بجھا دیا اور سارے عرب کو متحد کر کے اثر نو اخلاص و ایمان کے رستے پر گامزن کر دیا۔ آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کبھی چند جاہل اور اس طرح کے افراد اسلام کے حلقے سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ اور ان سے بہتر تعلیمی یافتہ اور محقق غیر مسلموں کو اسلام اپنی طرف فطری کشش کی وجہ سے جذب کر لیتا ہے، اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے خدا ایسے وفادار اور جانثار مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں خدا کے راستے میں کسی کی ملامت اور طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اہل ایمان کی 4 صفات خاصہ جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان کی دوسری صفت کہ وہ مومنوں کے لیے نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں، اور تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ کہ وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور جن خوش نصیبوں کو ایسا ایمان نصیب ہو جائے جس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں تو پھر اس کو وہ کوئی اپنا کمال نہ سمجھے۔ یہ انسان کی بڑی سعادت ہے، اور اس پر خدا کا بڑا فضل ہے کہ وہ فتنے کے وقت حق پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے سعادت کبریٰ اور فضل عظیم سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل غیر محدود ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس کے فضل کا اہل اور مستحق ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے ایمان میں یہ خصوصیات موجود ہوں، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔